ہمارے معاشرے میں اکثر کسی بیٹی یا بیٹے کی تربیت کا ذمہ دار جو ہے اس کی ماں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اگر اچھا نکل آئے تو باپ اون کرتا ہے یا باپ کہتا ہے کہ یہ مجھ پر گیا ہے یا میں نے اس کی تربیت کی ہے۔ لیکن اگر وہ خرابی یا اس میں برائی نکل آئے یا برا نکل آئے تو پھر ہم لوگ اپنی خاتون پر، اپنی بیوی پر یہ بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ یہ تربیت اس نے نہیں کی۔ اصل میں تربیت کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بچے کی تربیت جو ہے وہ کسی ایک ماں کے ذمہ نہیں ہوتی، بلکہ باپ کا بڑا فیکٹر ہوتا ہے، اس میں باپ کا بڑا اس میں کردار ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے گھر کا ماحول یہ بات ثابت کرتا ہے کہ آپ گھر کے ماحول میں کتنے اچھے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا خاندان، آپ کی نسل میں ایک دوسرے کا احترام کا رواج ہے یا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تمیز سے بات کرنے کا انداز ہے کہ نہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا انداز ہے کہ نہیں۔ پھر آپ جس معاشرے میں، جس محلے میں، جس جگہ پہ رہتے ہیں، وہاں پر آپ کے قرب و جوار میں جس سے آپ کا بچہ کھیلتا ہے، جس کے ساتھ بچہ آپ کا بیٹھتا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، پھر اس کے چال چلن کیسے ہیں، پھر اس گھر کا بھی ماحول جو ہے وہ آپ کے بچے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک آپ اس بچے کا باپ جو ہے، اگر وہ ایک اچھے رویے والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اچھے آداب والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات کو جج بنا دیں تو پھر ہی وہ انصاف کرے، بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی انصاف ہوتا ہے۔ وہ اپنی اولاد میں انصاف کرے، وہ اپنے بہن بھائیوں سے انصاف کرنے والا ہو، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ ہر گھر کا جو باپ ہوتا ہے وہ ایک آئیڈیل ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر آئیڈیل پن ہے، اگر آپ کے اندر یہ تمام خوبیاں موجود ہیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک اچھی نسل کو پیدا کر رہے ہیں، آپ آنے والی نسل کو ایک بہترین تربیت دے رہے ہیں۔ کوشش کریں، ہر مرد صرف اپنی عورتوں کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں، خود بھی ذمہ لیں اور خود اس میں حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے، آپ کی اولاد ایک بہترین انسان بن کر ابھرے گی۔